أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ الامام الترمذی فی سننہ. محترم حاضرین، خلافت عباسیہ کا دور تھا. خلافت عباسیہ کی شان و شوکت، اس کے عروج کا زمانہ تھا. ہارون رشید اور اس جیسے بڑے بڑے بادشاہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت میں حکومت کر رہے تھے. اسی درمیان میں برامکا خاندان کے ایک شخص کو خلافت عباسیہ نے اپنے ملک کا ایک بڑا منصب عطا کیا. وہ برامکا اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا. ان کی قوت میں، ان کے رعب میں، ان کے جلال میں اضافہ ہو گیا. قوت ایسے بڑی کہ بعد میں وہ خلفاء کو بھی آنکھیں دکھانے لگ گئے. پھر ایک دور آتا ہے، یحییٰ بن عبداللہ البرمکی اپنے بیٹے کے ساتھ جیل کی سلاخوں میں رات کی تاریکی میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا فضل اپنے باپ یحییٰ سے پوچھتا ہے کہ آخر کیسی شان و شوکت تھی، کیسا دور تھا. بغداد اور بغداد کے اطراف میں ہمارا چرچا ہوتا تھا، ہمارے اشارے پر فوجیں کام کیا کرتی تھی. آخر کیا بات ہے کہ آج ہم اس شان و شوکت والی زندگی سے ہٹ کر اس تاریک کالی کوٹھڑی میں، تنہائی میں قید کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یحییٰ بن عبداللہ البرمکی نے اپنے بیٹے سے کہا: دعوت مظلوم، هذه دعوت مظلوم سرت بلیل غفلنا عنها ولم یغفل اللہ عنها. یہ رات کی تاریکی میں ایک مظلوم کی بددعا تھی. مظلوم کی تنہائی میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر ہمارے خلاف وہ بددعا تھی. اس بددعا نے اس شان و شوکت کا خاتمہ کر دیا اور اس تنہائی کی قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر ہمیں مجبور کر دیا. تنہائی، خلوت انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس انسان اس تنہائی کا صحیح استعمال کرے
جو اس کے پاس خالی وقت ہوتا ہے، کوئی اسے مشغول کرنے والا، اس کے کام میں خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو انسان کو مستقبل کے بارے میں، ماضی کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا سے متعلق بھی بہت سی چیزیں انسان کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں آتی ہیں، اور وہیں پر اس تنہائی میں وہ اپنے آخرت کو بھی یاد کرنے لگتا ہے کہ میں نے بچپن سے یہ زندگی کا راستہ شروع کیا تھا، اس راستے پر میں چل پڑا تھا، منزلیں طے کرتے ہوئے آخر آج اس عمر کو پہنچا ہوں۔ میں نے ماضی میں ایسی کئی داستانیں دیکھی، کئی واقعات سے میں گزرا ہوں، کئی حادثات اور مشکلات سے دوچار ہوا، بہت محنت کی، بہت قربانیاں دی، پڑھائی سے شروع کر کے قوم کا رہنما رہبر بنا، گھر والوں کو سنبھالا، گھر کے افراد کو ترقی دی، بچوں کو ایک بہترین زندگی عطا کیا، اور اس طرح سے آج ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوں۔ اس کے آگے اگر سوچتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو مجھے کوئی نوکری دینے والا نہیں ہے، مجھے کوئی شخص اپنے پاس بلانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میری آنکھیں جواب دی گئی، میرے قدم لڑکھڑا گئے، میرے ہاتھوں کی قوت کمزور ہو گئی، میرے اندر کی وہ صلاحیت بیکار ہو چکی ہیں۔ اب میں اس دنیا میں ایک خالی انسان ہوں، ایک جسم ہے، اور اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ ایسا آدمی جب تنہائی میں، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں کسی جگہ بیٹھتا ہے، تو اسے اپنے مستقبل کے بارے میں یاد آتا ہے کہ اب یہاں تک تو میرے پاس الگ الگ قسم کے پلاننگ ہوا کرتے تھے، اب اس کے بعد کون سی پلاننگ ہے، اس کے بعد مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کون سی منزل طے کرنی ہے، تو اسے یاد آئے گا کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، ایک منزل ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ منزل دنیا کی ترقیات سے نکال کر زمین کی تنزلی میں، گڑھے میں دفن کرنے والی منزل، اور وہ قبر ہے۔ جب انسان اپنے آخرت کو یاد کرتا ہے، اپنی اس منزل کو یاد کرتا ہے، تو وہ تڑپنے لگتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں، عیش و آرام کا یہ سامان، یہ دولت، یہ اولاد، یہ دوست احباب، یہ رشتہ دار، یہ سب اسے پھیکے لگنے لگتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب میرے لیے دھوکے باز ہیں، مجھے ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے، مجھے اپنے رب کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے، تب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو مزین کرتا ہے، برائیوں سے محفوظ کرتا ہے، اسے نیک بناتا ہے، اور صبح و شام وہ رب کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو گراتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جب اس کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں، تو پھر بڑے سے بڑے معاملے اور واقعات میں ایسے اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے یحییٰ بن عبداللہ برمکی کو ایک بڑے منصب سے اٹھا کر جیل کی کوٹھڑی میں لا کر ڈال دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، لوگوں کے درمیان میں ہو اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں میں ہو اللہ سے ڈرو، گھر کے افراد میں ہو اللہ سے ڈرو، اور جب تم تنہائی میں ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو،
تمہاری نگرانی کرنے والا کوئی نہ ہو، کہیں پر کیمرے نہ لگے ہوں، اور احساس ہو کہ اب میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تب تم یاد کرو الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم يوم القیامة بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ انسان کسی بھی جگہ پر ہو، یعلم ما تکن صدورہم، وہ تم اپنے دلوں میں بھی جو چھپاتے ہو وہ سب چیزیں جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جب انسان کو اس بات کا احساس ہونے لگے کہ مجھے رب دیکھنے والا ہے، میری نگرانی اللہ رب العالمین کر رہا ہے، تنہائی میں گھر میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں مجھ پر ہیں، تو انسان یہ سوچے تو ایسی صورت میں وہ کبھی بھی گناہوں کی طرف مائل نہ ہو۔ انسان برائیوں سے اس وقت رکتا ہے جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہم سگنل پر جاتے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سگنل بند ہیں، ہمیں جانا نہیں چاہیے، لیکن ہم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، یہاں پولیس تو نہیں کھڑی ہے، یہاں کیمرہ تو نہیں لگا ہے۔ اگر پتہ چل گیا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم اس نظام کی پیروی نہیں کرتے، سگنل توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کھمبے پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، جیسے میں یہاں سے آگے بڑھوں گا وہاں سے جرمانہ میرے موبائل کے اندر آ جائے گا۔ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ وہ انسان وہاں کھڑا رہے گا، سگنل کے کھلنے کا انتظار کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا ہے تب وہ اپنے آپ کو منظم کرنا چاہتا ہے، تب وہ باادب رہنا چاہتا ہے، تب وہ قوانین کی پابندی کرنا چاہتا ہے، تب وہ عزت سے رہنا چاہتا ہے، تب وہ نظام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، اور جب اس انسان کے دل میں یقین ہو جائے کہ کوئی بھی اگر دیکھنے والا نہ ہو تو اللہ رب العالمین وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، جب یہ تقوی، یہ ڈر، یہ خوف، یہ یقین، یہ اعتماد اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا تو پھر ایسی صورت میں کبھی بھی انسان برائی کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، 7 ایسے افراد ہیں جو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 افراد انتہائی مبارک لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ، ان کے لیے انعام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان 7 لوگوں میں نبی نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، کسی الگ جگہ بیٹھا ہوتا ہے، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، زندگی میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، مجھے پکڑنے والا وہ رب العالمین ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی اس انعام کا مستحق ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایک وہ آدمی جس آدمی کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تنہائی میں ہے، گناہ کے مواقع موجود ہیں،
کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، آسانی سے گناہ کیا جا سکتا ہے، گناہ کی قوت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن ایسی جگہ پر جب وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے پاس گناہ کرنے کا وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے رب دیکھے گا، تب میرا کیا ہوگا؟ رجل دعت امرأۃ ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ آدمی جسے خوبصورت عورت نے، حسب و نسب والی عورت نے، بہترین عورت نے زنا کی طرف دعوت دی ہو، برائی اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہو، برائی کی دعوت دیتی ہو، اور وہ آدمی جبکہ برائی پر قدرت رکھتا ہو اور پھر ایسے موقع پر وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی تنہائی میں اس عورت کے علاوہ کوئی نہیں تھا، عورت بھی برائی کرنے پر راضی تھی، اس کے پاس برائی کرنے کی قدرت موجود تھی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ محفوظ کرتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب ایک انسان ایسی جگہ پر اپنے رب سے ڈرے، برائی سے اپنے آپ کو بچا لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کل قیامت میں وہ عرش کے سائے میں رہنے کا، اس انعام کا مستحق ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ انسان مال کماتا ہے، مال کما کر مال خرچ بھی کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں کبھی کبھار ریاکاری کا مظاہرہ کرتا ہے، دیتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، لوگ مجھے مالدار، سیٹھ صاحب، دلدار، سخی، بڑا آدمی، بڑے خیر و خیرات کرنے والا انسان ایسا پہچانیں گے، اس نام سے مجھے جانیں گے، میرے آگے پیچھے پھریں گے، میری عزت کریں گے، کیونکہ میں نے صدقہ کیا ہوا ہے، میں نے زکوٰۃ دی ہے، وہ میرے آگے پیچھے پھریں گے، میری عزت کریں گے، میری آبکائی کریں گے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ خرچ کروں تاکہ لوگ میری عزت کریں، مجھے بڑا سمجھیں، مجھے مشہور کریں، میرے احسان تلے وہ دب جائیں۔ نبی فرماتے ہیں رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ لیکن وہ آدمی جو ساری زندگی خون پسینہ بہا کر محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، پیسہ کماتے ہوئے محنت کرتے ہوئے ساری دنیا دیکھتی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، حمالی کر رہا ہے، دکانیں چلا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، صبح اٹھ رہا ہے، شام تک گھر پہ نہیں آتا، اتنی محنتوں کے باوجود جب پیسہ اس کے ہاتھوں میں آتا ہے تو خاموشی سے سارے انسانوں کی نظروں سے چھپا کر کسی غریب کی مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان جو تنہائی میں صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی اس انعام کا مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر، اللہ سے ڈرتے ہوئے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے بہت سے انعامات بتائے ہیں، لیکن جو انسان تنہائی میں جانے کے بعد اپنے رب کی نافرمانی کرے، رب کو ناراض کرنے لگے، تنہائی کا غلط استعمال کرنے لگے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں تنہائی کے مواقع آتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں تنہائی کے مواقع آتے ہیں، اور اس تنہائی میں انسان کا اب وہاں امتحان ہوتا ہے، باہر کتنے اچھے دکھنے والے یہ تنہائی میں بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے، میرا پڑوسی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرے ماں باپ مجھے نہیں دیکھتے ہیں، میرے بھائی مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ساری نظروں سے چھپا کر برائی کرتا ہے اور خوش رہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں اپنے جرائم میں کامیاب ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ کہتے ہیں میری امت میں کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے ضرور بضرور پتہ چلے گا اور میں دیکھوں گا، وہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کل قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، یَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِیزًا، وہ کل رب کے دربار میں آئیں گے جبل تہامہ جیسا، جبل تہامہ ایسے بڑی نیکیاں لے کر، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں ہوگی ان کے پاس کہ جبل تہامہ کی طرح زیادہ اور بہت بہت زیادہ نظر آئیں گے، لیکن وَهُوَ يَخْلُو بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ان نیکیوں کو برباد کر دے گا، بیکار کر دے گا، ایسے اڑائے گا جیسے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ثوبان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صفہم لنا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیوں ایسا ان کے ساتھ کیا جائے گا؟ وَجَلِّهِمْ لَنَا حَتَّى لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، ہمیں بھی ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم ایسے نیک لوگ نہ بنیں کہ نیکیاں تو بہت ہوں لیکن کل قیامت میں برباد کر دی جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، لہٰذا ہمیں بتا دیا جائے کون سی ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے ان کی وہ نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، جبل تہامہ جیسی نیکیاں سب برباد کر دی جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اما ہؤلاء اخوانکم ومن جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون، یہ تو آپ کے درمیان ہی کے لوگ ہیں، یہ تو آپ کے اپنے بھائی ہیں، آپ کے درمیان کے لوگ ہیں، تم راتوں میں جیسے اپنے گھر جاتے ہو آرام کرتے ہو، وہ لوگ بھی رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں، رات ان پر بھی آتی ہے جیسے تم پر آتی ہیں، لیکن وَهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جب رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے گھروں کو یا کسی جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر محرمات کا، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کی نیکیاں لوگوں کے سامنے کی تو بہت ہیں، جبل تہامہ جیسی نیکیاں ہیں، پہاڑوں جیسے نیکیوں کا اتنا بڑا گٹھڑا، اتنا بڑا وہ اتنی بڑی جگہ بھر کر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن رات کی تاریکی میں جب وہ گناہ کریں گے، یہ رات کی تاریکی کے تنہائی کے گناہ ان تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ہر جگہ ڈرنا ہے، لوگوں کے سامنے ڈرنا ہے، تنہائی میں ڈرنا ہے، گھر کے باہر، گھر کے اندر، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیتق اللہ یا لیتقی احدکم ان تلعنہ قلوب المؤمنین، تم میں سے کسی کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ لوگوں کے دل ان پر لعنت کریں، یخلو بمعاصی اللہ فیلقی اللہ لہ البغض فی قلوب المؤمنین، وہ اس طرح کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو بڑا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شریف نظر آتا ہے، اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا ہے تو تنہائی میں جانے کے بعد وہ گناہ کرنے لگتا ہے، فَيُلْقِ اللَّهُ لَهُ الْبُغْضَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے دلوں میں اس کے لیے نفرت داخل کر دیتا ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں گناہ کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے دلوں میں وہ فطری طور پر، وہ غیبی قوت کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت داخل کر دیتا ہے، جبکہ ان لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے، برائی کرتے ہوئے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی نگاہوں سے ان کو پرکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پھر بھی اس کے دلوں میں اس شخص کے لیے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کسی بھی جگہ پر
اگر رب سے ڈریں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہمارا بہترین انجام ہوگا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بکریوں کے ایک چرواہے کا امتحان لیتے ہیں۔ بکریوں کا ایک چرواہا مدینہ کے کسی علاقے میں بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، سارے صحابہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا وہ بکریوں کا چرواہا نظر آ رہا ہے، اسے بھی کھانے کے لیے بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، اس نے کہا انی صائم، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ایسے جگہ پر یہ انسان روزے سے بکریاں چرا رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور جو بکریاں چراتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے اس طرح کہ اللہ کی ایسی جگہ پر عبادت کرتا ہے، تو ظاہر سے بات ہے یہ عبادت اسے برائیوں سے بھی روکتی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیام روزے کا جو فائدہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینا چاہا، ہمارے سامنے تو یہ روزے دار بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن کیا حقیقت میں یہ متقی ہے؟ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں حل تبیعنا شاۃ من غنمک، آپ کے پاس جو بکریاں ہیں ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو گے؟ انہوں نے کہا انہا لیست لی، یہ میری نہیں ہے، انہا لی مولایا، یہ میرے مالک کی ہیں، میں چرواہا ہوں، ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ایک بکری مجھے بیچ دو، میں اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں، بکری اس کو ذبح کر کے ہم کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا گوشت افطاری کے لیے آپ کو بھی دے دیتے ہیں، شام میں آپ بھی کھا لینا، اور جب شام کے وقت میں بکریاں لے کر آپ اپنے گھر جاؤ، اور گھر جانے کے بعد جب مالک بکریاں دیکھے ایک بکری کم نظر آئے اور آپ سے پوچھے ایک بکری کہاں ہے، تو آپ ان سے کہنا مالک اکلہ الذئب، میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اس نے کھا لیا۔ اس علاقے میں بھیڑیا بھی بہت پھرتے ہیں، لہذا آپ کے مالک کو آپ پر اعتماد بھی ہو جائے گا کہ اتنی بکریاں لے کر ویسی جگہ پر بھیڑیے کا مقابلہ یہ بچہ کیسے کر سکتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایسے کہا، وہ شخص وہاں سے آگے بڑھنے لگا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں اپنے مالک کو ایسے جواب دے دوں، مالک میرا مان بھی لے کیونکہ مالک نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا نہیں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ دیکھنے والا نہیں ہے کہ میں اگر لوگوں کو نہ پتا ہو اور میں بے ایمانی کروں، لوگوں کے مال میں دھاندلی کروں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کتنے ایسے تاجرین ہیں جو چھپ کر بے ایمانیاں کرتے ہیں، مالوں میں دھندوں میں پیسہ کمانے کے لیے وہ مال میں گڑبڑیاں کرتے ہیں، مکسنگ کرتے ہیں، نقلی بناوٹیں، اور نہ جانے کون کون سے ایسی چیزیں جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انہیں لگتا ہے کہ دھوکہ دے کر ہم پیسہ کمائیں گے، زندگی میں فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا تھا ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کا پیسہ بھی دیتا ہوں۔ پھر بچنے کا راستہ بتا دیا کہ جھوٹ بول دینا، کیونکہ جب بے ایمانی کرو گے جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، اور جب تم جھوٹ بولو گے سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے دیکھا نہیں ہے، وہ مان بھی لے گا۔ آپ انسان ہو، اتنی بکریاں ہیں، کوئی بھیڑیا آگے کھا کے چلا جائے، آپ کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ انسان کو یقین بھی آ جائے گا یہ سارے چوری کے راستے موجود ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اگر اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مالک کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح سے جھوٹ بول دوں تو کیا اس جھوٹ کا مواخذہ میرا اللہ نہیں کرنے والا؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب انہوں نے اس آدمی کو، اس بکری کے چرواہے کو دیکھا، اتنا ایماندار انسان، تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ مدینہ منورہ گئے، انہوں نے یہ پتہ چلایا کہ یہ چرواہا کہاں کا ہے، یہ کس کا غلام ہے، اس کے مالک کے پاس گئے، مالک سے وہ غلام کو خریدا، اس کے پاس کی پوری بکریاں خریدی، اس غلام کو، اس چرواہے کو آزاد کر دیا اور وہ ساری بکریاں اسے دے دی، اور یہ بتایا کہ ایمانداری کا یہ نتیجہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بیمانی کرتا تو ایک بکری کا پیسہ ملتا تھا، رب سے ڈرتا رہا، بیمانی سے اپنے آپ کو بچایا، دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا، اللہ نے زندگی بھی آزاد کر دی، خوشحال زندگی عطا فرمائی، اور ساتھ میں ساری بکریوں کا مالک بھی بنا دیا۔ تقوی، پرہیزگاری، رب کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی جگہ پر انسان کو اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو انسان اپنے رب سے ڈرتے رہے گا تب اس کی زندگی خوشحال بنے گی۔ وقتی طور کے لیے محسوس ہوگا کہ کچھ فائدے میں کمی آ رہی ہے، فائدہ زیادہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن تقوی کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پریشانی سے، مصیبت کے سے نکالنے کے بہت سے راستے بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوگا یہ روزی کے دروازے کھلے کیسا، اللہ نے یہ روزی کیسے عطا فرمائی ہے۔ تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ برائی زیادہ تر تنہائی میں ہوتی ہیں، جب لوگ نہیں جانتے ہیں تب زیادہ ہم برائی کرتے ہیں۔ اگر تنہائی میں ہی ہم متقی بن جائے، تنہائی میں ہی ہم اپنے رب سے ڈرنے لگے، تو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے تو بدرجہ اولا پھر متقی بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ ہمارے علانیہ کو، سر کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو اچھا بنائے، ہماری تنہائی کی زندگی کو بہتر زندگی بنائے، ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔